اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد. دعا ہے کہ مالک کونین بطفیل شہزادی کونین آج کی اس صف ازا، آج کی اس مجلس ازا کو بارگاہ معصومین میں اور بارگاہ صاحب العصر والزمان اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ میں ذاکرین کا پڑھنا، مجحکیر کی حاضری اور بالخصوص و بالعکس ہمارے برادر ذی وقار عزت مآب علی جناب سید انتصار شاہ صاحب کی یہ محنت، یہ کاوش، آپ دوست احباب کی شرکت اور پوری دنیا سے ناظرین کا اس مجلس کو دیکھنا میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائیں. اور بہت بڑی دعا آمین کہیے گا کہ ایام ازا قریب آ رہے ہیں. میرا مالک ملت جعفریہ کو ہر طرح کی سازش، ہر طرح کے خوف اور خطرے سے محفوظ و مامون فرمائے. سرکار ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج کی یہ مجلس مخصوص و منسوب ہے میرے اس امام برحق کے ساتھ، میرے اس مولا و آقا کے ساتھ کہ میری جان قربان، ہماری لاکھوں جانیں قربان اپنے اس امام پہ کہ جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہیں اور علی بھی ہیں. اور آپ کی سماعتوں کو میں بڑا ہی کمال ایک ادب کا جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا. بسم اللہ بسم اللہ. کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں. کیا بات، کیا کہنے کیا کہنے شہزادی کونین تیری پاک آل کے، تیری پاک اولاد کے یہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں. ان میں محمد ہیں، ان میں علی ہیں، اور بہت مشہور و معروف حدیث جو ہر شیعہ گھر کے بچے بچے کو یاد ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. جس امام کا آج ہم دن منا رہے ہیں یہ اوسط محمد ہے، کیونکہ پہلے محمد ختمی مرتبت سرکار حضرت پیغمبر اسلام، اور ان کے بعد اگر کوئی محمد ہے تو وہ سرکار حضرت باقر العلوم. میں نے جب بھی آپ کے ہاں اس مجلس کو پڑھا تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، کیونکہ اکثر آپ کی مجالس معصومین کے نام کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں، تو میں اکثر یہ معصوم کے ظہور کے موقع پر یہ لفظ کہا کرتا ہوں کہ ان کے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ قابلیت کی بنیاد پہ نہیں رکھے جاتے بلکہ خدا کی صفات کی بنیاد پہ رکھے جاتے ہیں. ورنہ ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے محمد، ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے علی ہیں، لیکن جو ان کے لقب ہیں، اگر کوئی مصطفیٰ ہے، اگر کوئی مرتضیٰ ہے، کوئی مجتبیٰ ہے، کوئی حسین شہید کربلا ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی باقر العلوم ہے، کوئی صادق العطرت ہے،
कोई काजिम, कोई रजा, कोई तकी, कोई नकी और कोई अस्करी और कोई कायम है, तो इन अलकाबात का मकसद भी सिर्फ ये है कि इनके अलकाबात में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुदा की सिफ्त पोशीदा है। क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जो कायनात में रूए जमीन पे अल्लाह के नुमाइंदे तो बन के आए ही आए, लेकिन इनमें तौहीद का अक्स नुमाया है, इनमें अल्लाह का अक्स नुमाया है। अगर कोई देखना चाहे कि अल्लाह की हम्द कैसी होती है तो उसे मोहम्मद देखना पड़ेगा, अगर कोई देखना चाहे अल्लाह की अजमत कैसी होती है तो उसे अली देखना पड़ेगा, अगर कोई अल्लाह का हुस्न देखना चाहे तो उसे हसन देखना पड़ेगा, कोई खुदा की करीमी का अंदाजा लगाना चाहे तो उसे हुसैन देखना पड़ेगा, कोई सजदे का म्यार देखना चाहे तो उसे सैयदुल साजिदीन की दहलीज पे जाना पड़ेगा, कोई अल्लाह के अलूम का हाथा करना चाहे तो सरकार बाकर की दहलीज पे खैरात मांगनी पड़ेगी, कोई चाहे कि अल्लाह की सदाकत का मजहर कैसा है तो इमाम जाफर सादी को मानना पड़ेगा, अगर कोई देखना चाहे कि वो अल्लाह राजी कैसे होता है तो फिर काज़िम और रजा को देखना पड़ेगा, तकावत और नकावत के लिए तकी और नकी को देखना पड़ेगा, हैबत के लिए अस्करी को देखना पड़ेगा और तौहीद की गैबत के लिए सरकार कायम को देखना पड़ेगा। क्या बात, ये मेरे वो इमाम बरहक हैं जिनमें खुदा का अक्स नुमाया है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू होगी अगर आपकी समाअतें बिल्कुल तवज्जोहात जो है वो मजलिस की जानिब मबसूर रही कि ये मेरे वो इमाम हैं जिनके बारे में मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि ये मोहम्मद भी हैं और अली भी हैं। कितना खूबसूरत इम्तजाज है मेरे इस इमाम पे कि इनके यहाँ ये अल्लाह के मजहर भी हैं और मुस्तफा जैसी शक्ल भी है। कितना मुश्किल होता है एक ही वक्त में अल्लाह और मुस्तफा का मजहर होना। क्या बात है। नामे नामी इसमें गरामी मोहम्मद, लकब किया है मेरे मौला का बाकिर, क्योंकि आप गिने चुने और मुनफरद अहबाब तशरीफ फरमा होते हैं और ये मजलिस मुनफरद मौजू का मुतालबा करती हैं। तो हम जब जनाब सरकार बाकिर क्या किताबों से पढ़ते हैं कि जनाब बाकिर ये जो लकब है इसका मतलब क्या है, तो कहते हैं कि बाकिर कहते हैं खोल देने वाला, जिसने अलूम इलाहिया को खोला उसे बाकिर कहते हैं। लिहाजा आइए मासूम की बारगाह से तवस्सुल करते हैं तो और पूछते हैं कि बाकिर का मतलब क्या है। अब मासूम से पूछा गया कि मौला, सरकार सादिकुल इतरत से पूछा गया कि मौला आप बताइए कि आपके बाबा का जो लकब बाकिर है इसकी वजह क्या है। जो अभी इमाम ने मखसूस अहबाब के सामने बैठ के लफ्ज़ बाकर की वजाहत की, मैं आप अहबाब को हदिया करने लगा हूं। मौला ने फरमाया बाकर की जो बा है ये बाए बिस्मिल्लाह है। क्या बात है। जो पहले बा आती है ये बाए बिस्मिल्लाह है और बाए बिस्मिल्लाह के बारे में शियों से ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता कि बाए बिस्मिल्लाह जो है उसकी खासियत क्या है, जिसके बारे में अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसी शोहरा अफाक मुफस्सर कुरान शख्सियत अमीर अल मोमिनीन के कदमों में बैठ के कह रहे हैं, या अली मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुरान की तफसीर समझाइए। अमीर अल मोमिनीन अब्दुल्ला इब्न अब्बास को रोजाना कुरान की तफसीर बताते हैं। एक आयत की तफसीर में पूरी रात गुजर जाती है, एक आयत की तफसीर में पूरा दिन गुजर जाता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहता है मौला क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मुझे पूरे का पूरा कुरान एक ही दफा समझा दें। इतना कहना था या अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये वसफ भी अल्लाह ने अबू तालिब के बेटे अली को दिया है कि मैं समुद्र को कतरे में समो सकता हूँ, तो अगर तू चाहता है कि मैं तुझे पूरा कुरान समझा दूं तो फिर जान लीजिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास कि जो कुछ खुदा ने पूरे कुरान में रखा है खुदा ने उसका मुकम्मल अर्क सूरह यासीन में रख दिया है, और जो कुछ सूरह यासीन में रखा है वो पूरे का पूरा सूरह हम्द में रख दिया है, और जो कुछ हम्द में रखा है वो हम्द की बिस्मिल्लाह में रख दिया है, और जो बिस्मिल्लाह में रखा है वो बिस्मिल्लाह की बा में रख दिया है, और जो कुछ बा में है वो बा के नुक्ता में रख दिया है। और अना नुक्ता तो तहतुल बा, वो बा का नुक्ता मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, वो बा का नुक्ता मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। ये
ایک بہت مشہور حدیث ہے جو شیعہ گھر کے بچے کو یاد ہے. یہاں میں لفظ کہنا چاہوں گا، کیا کہنے امیر المومنین تیری ذات کے، سمٹنے میں آئے تو نقطہ بن جاتے ہیں، بکھرنے میں آئے تو مکمل قرآن بن جاتے ہیں. لہذا مولا امیر المومنین نے با کا نقطہ کیوں کہا؟ کیونکہ نقطہ ہٹا لیا جائے تو با پڑھی نہیں جاتی، علی ہٹا لیا جائے تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو اب سرکار صادق العطرت نے فرمایا یہ جو باکر کی با ہے یہ با بسم اللہ ہے. باکر با، آگے الف. سماعتوں کو مکمل مجلس کی جانب مبذول کیجئے گا. فرمایا الف جو ہے یہ الوہیت کا ہے. جیسے اللہ کی الوہیت میں الف آتا ہے، ایسے ہی سرکار باکر کے لقب میں الف آتا ہے. بے بسم اللہ کے لیے، الف الوہیت کے لیے. مولا یہ کاف جو ہے، یہ دو آنکھوں والی کاف کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ قدرت کے لیے. مولا یہ رے کس کے لیے؟ فرمایا رحمانیت کی. سرکار باکر کے لقب میں با بسم اللہ کی ہے، الف الوہیت کی ہے، کاف قدرت کی ہے، رے رحمانیت کی ہے. یعنی کہ مجسم توحید کے مظہر کا نام باکر ہے. نام نامی اسم گرامی میرے مولا کا محمد اور لقب میرے مولا کا باکر. کیونکہ ہمیشہ جب بھی کسی امام پہ گفتگو ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ بہت سی جہتیں، بہت سے زاویے ایسے استعمال کیے جائیں جو اس سے پہلے کبھی استعمال نہ کیے گئے. سرکار باکر کے لیے دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 آئمہ ہیں تو 12 آئمہ میں سے، اور یہ 4 معصومین میں سے، اگر 12 آئمہ میں سے دیکھے جائے تو یہ پہلے محمد ہے. کیونکہ پہلے امام علی ہیں، دوسرے امام حسن مجتبیٰ، تیسرے امام حسین، پھر چوتھے امام علی زین العابدین، اور 5ویں محمد. یعنی کہ 12 اماموں میں سے پہلے محمد اور 14 معصوموں میں سے دوسرے محمد. کیا بات؟ آئمہ میں سے پہلے محمد، معصومین میں سے دوسرے محمد. اور یہ وہ دوسرے محمد ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری، حدیث قصہ کا راوی، آل محمد کے رازوں کا امین، کتنا بہترین صحابی تھا جسے کچھ شہزادی نے حدیث قصہ سنائی. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ صحاب کا تذکرہ نہیں کرتے. میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پہ. اتنا اچھا صحابی کہ خود شہزادی نے حدیث قصہ سنائی. قبر حسین کا پہلا مجاور اور پہلا زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری اپنی جوانی، اپنے شباب کے عالم میں سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کائنات کے نبی منبر پہ جلوہ فگر ہیں. سرکار جابر جاتے ہیں تو سامنے صحابہ درود کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور صحابہ کے درمیان میں آمنہ کا چاند ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے ستاروں کے اندر کوئی چاند گھرا ہوا ہو. مسجد نبوی کی یہ حالت ہے کہ حسنین کے نانا منبر پہ جلوہ فگر ہے. جناب جابر صحابہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے رسالت مآب کے چہرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے مصر کے بازار میں ضعیفہ نے یوسف کا چہرہ دیکھا تھا. جناب جابر منبر کے بالکل قریب آ کے رسالت مآب کے چہرہ مبارک کی زیارت کر رہے تھے. چہرہ مبارک کی زیارت ایسے اشتیاق کے ساتھ کر رہے تھے کہ کبھی جابر کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی، کبھی جابر کی آنکھوں میں محبت مصطفیٰ کی چمک نظر آتی. سرکار رسالت مآب نے یوں جابر کو اپنی طرف بیتاب نظروں سے دیکھتے ہوئے دیکھا. رسالت مآب نے خطبے کو روکا، فرمایا قم یا جابر، اے جابر ذرا کھڑے ہو جائیے. جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے. رسالت مآب نے فرمایا علی میرے قریب آئیے. جابر بن عبداللہ انصاری قریب آئے. رسالت مآب نے جابر بن عبداللہ انصاری کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. جابر روایت کرتے ہیں جو ہی میرا سر زانوں رسالت پہ گیا تو میں نے خوشبو رسالت کو محسوس کیا. ایسی خوشبو میں نے کائنات میں پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. میرا جی چاہتا تھا
کہ میرے بدن سے جان نکل جائے اور میرا دم یہیں پہ ختم ہو جائے۔ رسالت مآب نے اپنا دست شفقت، وہ ہاتھ جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی تھی، وہ ہاتھ جابر کی داڑھی پہ رکھا اور رکھ کے کہنے لگے جابر اگر تو کہے تو میں ایک امانت تیرے حوالے کرنا چاہوں گا۔ جابر کی آنکھیں بند تھی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ رسالت مآب نے فرمایا جابر ایک وقت آئے گا تو اسی منبر پہ میرے ہی بیٹے کو دیکھے گا، اسموں کا اسمی، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، جس کے شمائل میرے شمائل جیسے ہوں گے، جو حسن میں میرے جیسا ہوگا، جو خلق میں میرے جیسا ہوگا، جو طینت میں میرے جیسا ہوگا، جو ذہنیت میں میرے جیسا ہوگا، جو لہجے میں میرے جیسا ہوگا۔ جابر جب تو ایسے کسی شخص کو دیکھے تو جابر تو اسے کہنا کہ مصطفیٰ تمہیں سلام کہتے تھے، محمد تمہیں سلام کہتے تھے، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ رسالت مآب نے یہ کہہ دیا۔ اس کے بعد دور آ گیا امیر المومنین کا، لیکن جابر کہتے ہیں کہ میری نظریں بےتاب اسی وقت کے محمد کو ڈھونڈتی رہی۔ دور حسن کا آ گیا، میری نگاہیں اسی وقت کے محمد پہ مرکوز رہی۔ دور آ گیا حسین ابن علی کا، میری نگاہیں پھر محمد کو ڈھونڈتی رہی۔ دور زین العابدین آ گیا، میں نے مولا سجاد کے پیچھے نمازیں پڑھی، لیکن آنکھیں پھر اسی وقت کے محمد کو ڈھونڈتی رہی۔ جابر ضعیف ہو چکے تھے، ابرو جھک چکے تھے، کمر میں خم آ گیا تھا۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک دن خمیدہ کمر کے ساتھ میں عصا کے سہارے تھے، مسجد میں پہنچا۔ جو ہی مسجد میں پہنچا تو مجھے وہی شباب یاد آ گیا کہ میں نے جو ہی مسجد کے اندر دیکھا، جیسے میری جوانی کی عالم میں ممبر پہ مصطفیٰ بیٹھے تھے، ایسے ہی ممبر پہ محمد کا بیٹا باقر بیٹھا تھا۔ میں نے جو ہی سرکار باقر کو ویسے ہی بیٹھے دیکھا۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ضعیفی کا درد بھول گیا، میں جوانی کے انداز کو دوبارہ سمجھنا محسوس کیا۔ جابر کہتے ہیں میں چلتا چلتا اسی جگہ پہ جا کے بیٹھا جہاں شباب میں مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا تھا۔ جابر کہتے ہیں میں صحابہ کے سامنے بیٹھ کے اسی بےتاب نظروں سے منبر کی جانب سرکار باقر کو دیکھ رہا تھا۔ جناب باقر کو دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ انہیں میں مصطفیٰ کا سلام کیسے پہنچاؤں، یا اتنی دیر کے بعد جیسے بہت عرصہ پہلے مجھے مصطفیٰ نے کہا تھا قم یا جابر، مجھے ویسے ہی سرکار باقر نے کہا قم یا جابر، جابر اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ جابر کہتا ہے کہ میں سرکار باقر کے قریب گیا، سرکار باقر نے میرا سر اسی زانو پہ رکھا جہاں رسالت مآب نے سر کو رکھا تھا۔ جابر کہتا مجھے امامت کی عزت کی قسم ہے، میں نے وہی خوشبو دوبارہ محسوس کی جو مجھے نبوت کے زانو میں نظر آئی تھی، جو میں نے نبوت کے زانو میں محسوس کی تھی۔ جابر کہتا میں بھی اسی خوشبو کو سونگ رہا تھا کہ وہ نبی تھا، یہ امام ہے، وہ زہرا کا بابا تھا، یہ سیدہ کا بیٹا ہے، لیکن خوشبو ایک جیسی ہے۔ یہ جابر کہتا ہے کہ یک لخت میری داڑھی پہ وہی ہاتھ آیا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد سرکار باقر کی آواز آئی خوشبو ہی سونگیں گے، کیا مجھے نانا کا سلام نہیں دیں گے؟ کیا صرف کیا صرف خوشبو سونگیں گے، کیا مجھے نانا کا سلام نہیں دیں گے؟ اور اگلا جملہ جو میں ہدیہ کرنے لگا ہوں آپ کی بارگاہ میں، مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم سرکار باقر کے لیے رسول نے صرف سلام نہیں دیا تھا، حدیث آدھی پڑھی جاتی ہے، میں اہل سنت کی معتبر سند کے ساتھ حدیث آج مکمل پڑھنے لگا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ نے صرف یہ نہیں کہا تھا جابر میرے بیٹے کو میرا سلام کہنا، فرمایا میرے بیٹے کو میرا سلام کہنے کے بعد کہنا مصطفیٰ تم سے ملنے کا مشتاق ہے۔ کہ نبی تم سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اشتیاق سے مراد ہے نبی تم سے ملنے کے لیے مشتاق ہیں، جستجو میں ہیں، اشتیاق رکھتے ہیں، تو پھر آپ میرے لیے دعا کیجئے گا اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس سے بہتر جملہ میں پوری رات بھی پڑھوں تو سرکار باقر العلوم کی بارگاہ میں ہدیہ نہیں ہو سکتا کہ جو مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ میں باقر سے ملنے کا مشتاق ہوں، اسی مصطفیٰ کو شب معراج اللہ کہہ رہا تھا عرش پہ آ میں تجھ سے ملنے کا مشتاق ہوں، تو عرش پہ آ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ جسے اللہ ملنا چاہتا ہے وہ سرکار باقر سے ملنا چاہتا ہے، پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، یا تو مصطفیٰ کی معراج عرش پہ ہے یا مصطفیٰ کی معراج باقر کے چہرے میں ہے۔
اور ایک اعتراض میرے محترم سامعین جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ امامت مولا امام حسین کی نسل میں ہے، امام حسن کی نسل میں کیوں نہیں؟ یہ اعتراض اکثر ناصبیوں کی جانب سے ہوتا ہے کہ آپ جو عقیدہ امامت کے قائل ہیں آپ یہ بتائیں کہ امام حسن تو مولا علی کے بڑے بیٹے ہیں، تو پھر امامت مولا حسن کی نسل میں کیوں نہیں گئی، امام حسین کی نسل میں کیوں آئی؟ اس کا جواب یہ میرا امام، یہ میرے وہ مولا ہیں کہ جن میں آ کے حسن اور حسین مشترک ہو گئے۔ کیسے؟ ان کے بابا ہیں علی زین العابدین جو حسین کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ ہے فاطمہ بنت حسن جو مولا حسن کی بیٹی ہے، یعنی کہ ننہار کی طرف سے ماں کی طرف سے حسنی ہے، باپ کی طرف سے حسینی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں حسن اور حسین مشترک ہو جائیں اسے سرکار باقر کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ امام ہونا بھی ایسا چاہیے جس کی ماں کا نام بھی لو تو شرمندگی نہ ہو۔ کیا بات۔ کتنی بدبختی ہے لوگوں کی کہ وہ اپنے امام کے باپ کا نام نہیں لے سکتے، ہم اپنے اماموں کی ماں کا کردار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا بات، بہت خوب۔ یہ اگر بات یہاں پہ آ گئی ہے تو میں بات یہاں مکمل کر دیتا ہوں۔ میرے مولا کی والدہ جناب شہزادی مخدرہ عصمت فاطمہ بنت حسن مولا حسن کی بیٹی ہیں، نام سیدہ کے نام سے فاطمہ ہے، اور یہ شہزادی کی کرامت پڑھنے لگا ہوں۔ صاحب بہار علامہ مجلسی نے بہار میں سرکار باقر کے حالات زندگی میں جناب فاطمہ بنت حسن کے اس واقعے کو مفصل انداز میں لکھا ہے۔ میں وہ واقعہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتنی صاحب کرامت تھی، کیسی صاحب اختیار تھی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ امامت کے ہاں اختیار ہوتا ہے، عہدے میں، ان کے عہدے میں اختیار نہیں ہوتا، ان کے ہر فرد کے پاس اختیار ہے، ان کی ہر مستور کے پاس اختیار ہے۔ سرکار علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے سرکار باقر کے حالات زندگی میں کہ شہزادی فاطمہ بنت حسن اپنے حجرے سے نکل کے صحن میں آ رہی تھی، بی بی دیوار کے قریب بیٹھنے لگی، یا دیوار میں شک آیا اور دیوار گرنے لگی۔ گرتی ہوئی دیوار کو دیکھ کے جناب باقر کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسن نے دیوار کی طرف دیکھ کے کہا رک جا، ابھی اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ نہیں میں شاید جملہ سمجھا نہیں سکا۔ بی بی نے یہ نہیں کہا رک جا، خود کہہ رہی ہیں رک جا، ابھی اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اب میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، وہی ہوتی ہے نبی پہ، نبی بتا سکتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے یا نہیں ہے۔ کیا کہنا، امام بتا سکتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے۔ امام کی ماں کہہ رہی ہے رک جا، ابھی اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ تو پھر دو ہی باتیں ہیں، دونوں رستوں میں سے کسی ایک رستے میں چلنا پڑے گا۔ یا ان کی مائیں اللہ کے ارادے جانتی ہیں، یا ان کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظ اللہ کا ارادہ بن جاتے ہیں۔ اور کیا کہنے اس گھر کی ماؤں کے، جتنا خوبصورت آپ نے اس جملے کا استقبال کیا ہے اس سے بہتر جملہ میں دوبارہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ کیا اختیار ہے اس پاک گھر کی پاک ماؤں کے کہ ایک دیوار کو اشارہ کر دے دیا کہ رک جا، ابھی اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اور ایک کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھے کہ ابھی پھٹ جا، تیرا ارادہ ہے کہ آ جا۔ جی علامہ، اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ ایک سطر پڑھ 2 سیکنڈ میں ہمیں سنا کہ سرکار باقر کون ہے،
تو پھر مجھے 1 سیکنڈ میں سرکار باقر سنانے کے لیے یہی جملہ کہنا کافی ہوگا کہ جس کے شاگرد کا نام جعفر صادق ہے، جس کی گود میں پلا ہوا کائنات کے ہر علم کا بانی ہے، اس استاد کا نام باقر العلوم۔ سبحان اللہ۔ سرکار رات گزر جائے، ایسے ایسے زاویے کھل کے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ سرکار باقر علیہ السلام اور سرکار صادق علیہ السلام کا بچپن، دونوں باپ اور بیٹا ایک رستے سے گزرے۔ رستے میں ایک دیر تھا جو عیسائیوں کا ہوتا ہے، اس میں ایک عیسائیوں کا راہب ہے جو پادری ہے، جو 100 سال کے بعد، وہ 1 سال میں 1 بار نکلتا ہے اور 100 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، اور سال میں 1 بار دیر سے باہر آتا ہے۔ جب وہ دیر سے باہر آتا ہے تو اس کے دیر کے باہر پادریوں کا ہجوم ہوتا ہے، عیسائیوں کا ہجوم ہوتا ہے جو اس سے سوالات پوچھتے ہیں۔ وہ دیر کی کھڑکی کھولتا ہے، کھڑکی کھولنے کے بعد ایک دفعہ ان کو سال میں زیارت کرواتا ہے، وہ اپنے اپنے سوال بتاتے ہیں، وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے اور کھڑکی بند کر دیتا ہے، اور پھر پورا سال کسی کو نظر نہیں آتا۔ دور دور کے رہنے والے عیسائی اس دیر کے باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ میرے 2 بادشاہ اسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ دیر کی کھڑکی کھلی، کھڑکی کا کھلنا تھا، اس نے یوں کھڑکی کھولی، باہر تا حد نگاہ عیسائیوں کا ہجوم۔ اب آپ نے جملے کو ضائع نہیں کرنا، آپ جملے کی قدر کریں گے تو بہت بہترین ہدیہ نتیجہ آنے لگا۔ وہاں پادری نے، راہب نے دیر کی کھڑکی کو کھولا، تا حد نگاہ عیسائیوں کا مجمع دیکھا۔ مجمع کو دیکھتے اس نے اپنی آنکھوں کو ایسے دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، جیسے جو ہی نظریں سرکار باقر کے چہرے میں پڑی، عیسائی راہب کتابیں کہتی ہیں کہ کھڑکی کھول کے سرکار باقر کو دیکھ کے کہنے لگا، کیا تو محمد ہے؟ تو مجھے بتا کہ تیرا کس امت سے تعلق ہے؟ سرکار باقر نے فرمایا کہ تو جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آیا ہے، میں تجھ سے کچھ پوچھوں؟ اتنا کہنا تھا، میں تجھ سے کچھ پوچھوں؟ یا راہب کھڑکی میں سے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا، آ ہی گئے ہو تو پھر اجازت دو میں آپ سے کچھ پوچھوں۔ اس نے کہا میں 4 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سرکاری باقر کی آواز 4 سوال کر۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں؟ میرے مولا امام باقر نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا، وہ وقت ہے طلوع فجر سے پہلے، وہ وقت ہوتا ہے جس کا شمار نہ رات میں نہ دن میں ہے، وہ وقت ساعات جنت میں سے ہے جس وقت میں بے قرار کو قرار آ جاتا ہے، بیمار کو شفا مل جاتی ہے، رات کا سویا ہوا جاگا ہوا نیند کے عالم میں آ جاتا ہے اور انسانیت کو سکون آ جاتا ہے۔ اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارا نانا نبی یہ کہتا تھا، یا تمہاری امت میں ہے، یا تمہارا رسول یا تمہارے مذہب اسلام میں یہ ہے کہ جنت میں جنتی کھائیں گے اللہ کی تمام نعمتوں کو لیکن نجاست نہیں ہوگی، اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ امام نے فرمایا بے شک ہے۔ اسے کہا کون سی؟ امام نے فرمایا ماں کے پیٹ میں وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں خوراک تو لیتا ہے لیکن نجاست نہیں ہوتی۔ اس نے کہا تیسرا سوال۔ امام نے کہا بتا تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میں تیسرا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کائنات میں وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا امر ہے۔ یہ کہنے کے بعد عیسائی راہب نے امام کی طرف دیکھا اور امام کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا کیا تو محمد ہے؟ فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ کہنے لگا کیا تو ایلیا ہے؟ فرمایا ہاں میں ہی ایلیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا یا عیسائی راہب نے اپنی کھڑکی میں اپنے دروازے کو کھولا، دروازے کو کھول کے سرکار باقر کے قریب آیا، سرکار باقر کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ سرکار باقر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا، فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ۔ اس نے کلمے کو پڑھنا تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار باقر اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نے ایک لمحے میں مذہب اسلام کو قبول کر لیا، اللہ
کی وحدانیت کو مان لیا, رسول کی رسالت کو مان لیا, ہماری ولایت اور امامت کو مان لیا, بتا اتنی جلدی مسلمان کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا پورے 100 سال ہو گئے ہیں مجھے انجیل پڑھتے ہوئے, جو نسخہ میرے پاس لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ایک وقت آئے گا تیرے دیر کے دروازے پہ ایک وہ آئے گا جو محمد بھی ہوگا, ایلیا بھی ہوگا. کیا مدد حق ہے. جیو جیو سبحان اللہ. یہ میرے وہ امام جن کی ظاہری حیات طیبہ 57 ایئرز میرے مولا نے ظاہری دور گزارا اور مشکل ترین دور. خدا لعنت کرے ملعونین پر, عبد الملک کے بیٹوں کی حکومت تھی. بے شمار بے شمار. ولید بن عبد الملک, ہشام بن عبد الملک, عبد الملک کے بیٹوں کی. اور عبد الملک کون؟ مروان کا بیٹا. مروان کون؟ حکم کا بیٹا. کن خبیثوں کی حکومت تھی کہ جس کو باپ اور بیٹے کو رسول نے اپنی زندگی میں مدینے سے نکالا تھا. اسلام کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو گیا, ایک ایسی سازش ہو گئی, جن کو نکالا گیا تھا وہی اسلام کے حکمران بن گئے. امیہ کے یہ حکمران. اور میرے اس امام کا دور اس حوالے سے تھوڑا شاندار دور ہے کہ اموی آخری بادشاہ تھے اور بادشاہت اور حکومت عباسیوں میں منتقل ہو رہی تھی. اموی اور عباسی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگی میں مبتلا تھے, اور میرے امام علم کی دنیا خلق کر رہے تھے. یہ جو جناب امام جعفر صادق کا علمی انقلاب آیا ہے, اس کے پیچھے جو تیاری ہے وہ تیاری سرکار باقر کی ہے. بے شک سرکار باقر العلوم نے ایسی تیاری کی کہ جناب جعفر صادق نے وہ جو زمین زرخیز ہوئی تھی اس میں علم کے بیج بو دیے. اور عزاداری یہ جو ہم کیونکہ ایام عزا بھی قریب ہیں, میں اس امام کے حوالے سے عزاداری کا ایک لفظ آپ کو سنانے لگا, اس لفظ کو ساری زندگی یاد رکھیں. سرکار امام باقر علیہ السلام نے اپنی جو وصیتیں کی ہیں نا, جو آخری شب اپنی وصیتیں کی ہیں, ان وصیتوں میں ایک وصیت پڑھنے لگا. مولا نے اپنے بیٹے جعفر صادق سے کہا, بیٹا عزاداری کو کبھی نہ بھولنا, اور حج کے دنوں میں منع میں عزاداری کا اہتمام کرنا. اور امام نے کہا کہ میں 8000 دینار اپنی جائیداد سے وقف کر رہا ہوں جو میرے جد حسین کی عزاداری پہ خرچ کرنا. یہ جو ہم آج عزاداری پہ خرچ کرتے ہیں یہ سرکار باقر کی سنت. یہ جو ہماری حسرت ہوتی ہے کہ عزاداری کا اہتمام ہو, یہ جناب سرکار باقر علوم کی حسرت. بہت پیار تھا اپنے جد حسین کی عزاداری کے ساتھ. کیوں نہ ہوتا یہ واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ. 4 سالہ حیات طیبہ تھی جب کربلا میں گئے. مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا اور بے ساختہ یقیناً آپ کی ہائے نکلے گی. جن رسیوں میں حسین کی بیٹی قید تھی انہی رسیوں میں زین العابدین کا بیٹا بھی قید تھی. پھپھی اور بھتیجا اکٹھے قید رہے. جناب باقر نے کربلا کا پورا واقعہ دیکھا, شام کا منظر دیکھا, زندان کی تنہائی دیکھی, دربار کی پیشیاں دیکھی, بابا کی غربت دیکھی. اگر آپ میں سے کوئی سید بیٹھا ہے تو مجھے معاف کیجئے گا, سرکار باقر کے مصائب پہ رونے کے لیے سب سے بڑا جملہ یہ ہے, جو رسی سید الساجدین کی گردن میں تھی وہی رسی سرکار باقر العلوم کی گردن میں تھی.
اگر آپ کی ہائے نہیں نکلی تو یقیناً آپ جملہ سمجھ نہیں سکے. دونوں کا قد ایک جیسا نہیں تھا, صرف جناب باقر کے گلے کی رسی کی وجہ سے پورے رستے میں میرے مولا سید الساجدین کمر جھکا کے چلتے رہے. بچپن میں ہی ضعیف ہو گئے سرکار باقر. شام کی قیدوں نے جناب باقر کو ختم کر دیا. مدینہ پہنچے, شادی ہوئی, اللہ نے اولاد دی, بیٹا جعفر صادق ہوا. خدا لعنت کرے, شام کا دور تھا. میرے مولا نے خطبہ حج میں حکومت کے خلاف ایک بہت واضح تقریر کی. خبر حشام کو پہنچی کہ سرکار باقر نے حج کے مجمع میں حکومت کے خلاف تنقید اور تقریر کی ہے. اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ باپ اور بیٹے کو قید کر کے لے آؤ. سپاہی مدینے پہنچے, سرکار باقر ضعیف ہو چکے تھے. ضعیف بابے کو جناب جعفر صادق کا بچپن, دونوں کو قید کر لیا گیا. جب قید کر کے شام کی طرف لے کے جا رہے تھے, جو ہی شام کا صدر دروازہ آیا, ضعیف باقر کی چیخ نکلی. مولا جعفر صادق کی آواز آئی, بابا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا جعفر, جس دروازے سے ہم چپ کر کے گزر آئے ہیں, یہاں میری پھوپھی نے 15 اذانیں سنی. میرا سلام حسین کی بہن پہ جو اسی بازار کے اسی موڑ پہ کھڑی رہی. جناب باقر جب جناب جعفر صادق کے ساتھ پہلی بار جناب جعفر صادق کربلا میں گئے ہیں, آج بھی آپ کربلا میں جائیں, مقام امام جعفر صادق ہے, جو مقام امام زمان کے پیچھے ایک باغ ہے جو منسوب ہے امام جعفر صادق کے ساتھ. ہر دور کی حجت کربلا میں آئی, ہر دور کا امام کربلا میں آیا. یہ وہی میرے باقر مولا ہے جنہوں نے کربلا خرید ہوتی بھی دیکھی, پھر کربلا لہو سے سیراب ہوتی بھی دیکھی. یہی جناب باقر ضعیفی میں جب اپنے بیٹے جعفر صادق کے ساتھ آئے ہیں, کتابیں کہتی ہیں کہ جناب باقر کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی, آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. فرمایا جعفر صادق اب کہاں ہیں؟ فرمایا بابا ہم کربلا میں آئے ہیں تیرے جد حسین کی زیارت کے لیے. سادات مجھے جملہ معاف کیجئے گا, جناب باقر رو کے کہتے ہیں جعفر ایک بار مجھے عباس کی قبر پہ لے جائیے. جناب جعفر صادق جناب باقر مولا کو ہاتھ میں لے کے عصا کے سہارے سے جناب باقر چلتے چلتے مولا عباس کی قبر پہ آئے. مولا عباس کی تربت پہ آ کے جناب باقر نے اپنا رخسار رکھا. رخسار رکھے گا, السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس, اے میرے مولا عباس آپ پہ میرا سلام ہو. قبر سے آواز آئی, علیکہ السلام یا ابن رسول اللہ, علیکہ السلام یا حجت اللہ فی الارض. جناب باقر کی آواز آئی ہے, مولا عباس ایک بار قبر سے نکلیے, جو کربلا میں بچہ تھا وہ ضعیف ہو گیا, لیکن مجھے ابھی تک آپ کے بازوؤں کا کٹنا نہیں ہوا. اب جو سادات بیٹھے وہ مجھے جملہ معاف کیجئے گا, کتابیں کہتی ہیں کہ مولا باقر کو جو زہر دی گئی وہ زہر کیسے دی گئی؟ دودھ میں, انگور میں نہیں. شاید آپ کی پہلی بار آپ کی سماعت کے ساتھ یہ درد جا رہا ہو تو یقیناً ہائی کہیے گا, جناب باقر کو کسی مشروب میں زہر ملا کے نہیں دی گئی. اس ملاؤں نے گھوڑے کی زین پہ زہر رکھی اور امام باقر کو اس گھوڑے پہ زبردستی سوار کروا دیا. زہر جسم کے اندر ایسے گئی کہ مولا جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرے باپ کی ہتھیلیوں سے لہو آ رہا تھا. ہتھیلیوں سے جناب باقر کے خون آیا. میں آخری جملہ ماتم کے لیے کہنے لگا ہوں, جس کی آنکھ سے آنسو نکلا اسے ایک بار ہائے کی دعوت دینے لگا ہوں. جیسے ہی جناب باقر کی آنکھوں سے جناب مولا باقر کی ہتھیلیوں سے لہو آیا, امام جعفر صادق نے بابا کی یہ حالت دیکھی. امام جعفر صادق نے دوڑ کے آ کے اپنا سر بابا کے سینے پہ رکھا. سر کا سینے پہ آنا تھا یا بے ساختہ ہائے حسین کی آواز آئی. جناب جعفر صادق کی آواز, بابا زہر کی شدت زیادہ ہے. فرمایا بھول گئی مجھے زہر
जाफर मुझे एक लम्हा याद आ गया। फरमाया बाबा कौन सा लम्हा? फरमाया तू बेटा है, तूने मेरे सीने पे सर रखा, मुझे सुकून हो गया। हाय करबला में जब मेरे जद हुसैन की बेटी लाशों के दरमियान ढूंढ के कातिल से कह रही थी एक बार मुझे बाबा के सीने पे सर रखने दे, कातिल ने बजाय सर रखने के ऐसा जुल्म किया था कि मेरी